السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 116 تک ٹرانسلیشن اور آیت مبارکہ 111 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج نیکسٹ ٹرانسلیشن کا ایسا نہیں دیا جائے گا، تفسیر آیت مبارکہ 112 سے سٹارٹ کریں گے اور آیت مبارکہ 111 کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ 112۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ہم لوگ یہود کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشین گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کی جو قوت ہے وہ ٹوٹ جائے گی، ایسے ذلیل و رسوا ہوں گے کہ پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی۔ پھر وہ وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا، ان کو جلا وطن کر دیا۔ اور جن بہنوں نے سلیکٹیو سورہ مبارکہ پڑھی تھی ان کو یاد ہوگا کہ سورہ احزاب میں بھی ہم نے ان کا ذکر پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے گھروں کو خراب کیا اور انہوں نے خود سپردگی دے دی۔ اور پھر یہی پیشین گئی مزید پوری ہوئی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ان کو جلا وطن کیا گیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف آئے اور اس وقت بھی اس کو یعنی کہ فتح کیا، تو اس وقت بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی یہود کو۔ تو مزید اس کے بعد بھی بیت المقدس کو فتح کرتے رہے اور ان کو وہاں سے جلا وطن کرتے رہے۔ تو لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج مسلمانوں کی کمزوری، مسلمانوں کی جو نافرمانیاں ہیں، شاید ہٹ درمیاں ہیں، اس کی وجہ سے آج پھر ہمارا جو قبلہ اول ہے بیت المقدس ہے وہ پھر ان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ایسی قوت عطا کرے کہ بیت المقدس کو کوئی آزاد کروائے، جیسا کہ اسلامی تاریخ گواہ ہے اس بات پہ کہ سیدنا صلاح الدین ایوبی انہوں نے اس کو فتح کروایا تھا، آزاد کروایا تھا، لیکن مسلمانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے دوبارہ سے وہ پھر ان کے قبضے میں چلا گیا۔ اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب قرب قیامت مسلمان جب یہود کے ساتھ جنگ کریں گے تو اس وقت در و دیوار، پتھر، درخت بھی بول کر کہیں گے کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہ یہود چھپا ہے، اس کو پکڑ اور اس کو قتل کر دے۔ اور کہا جاتا ہے یعنی کہ صحیح احادیث کے مطابق ایک درخت ہے ایسا، اس کا نام برگد ہے، وہ درخت نہیں بولے گا کیونکہ یہود اس کی پوجا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ درخت جو ہے ان کے ساتھ بہت اٹیچ ہے، تو وہ درخت نہیں بولے گا۔ باقی ہر چیز، پتھر کیا، درخت کیا بول کے بتائیں گے کہ مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت مبارکہ 112 میں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان کی ذلت اور رسوائی کا یہ عالم ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو ان پر ذلت مسلط کر دی جاتی ہے۔ لیکن ذلت سے بچنے کا ایک ہی راہ ہے کہ کیا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور لوگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی کہ تائب ہو جائیں اور جو اپنی ان کی پرانی روش ہے ان کو چھوڑ دیں اور اسلام قبول کر لیں اور خود سپردگی دے دیں، اسلام کے تابع ہو جائیں۔ ذلت اور رسوائی سے بچنے کی یہی واحد
راہ ہے، یہی واحد راہ ہے، ورنہ ان پہ جہاں بھی جاتے ہیں ان پہ وقتاً فوقتاً ذلت اور رسوائی مسلط کی جاتی ہے۔ اور دوسری ذلت اور رسوائی سے بچنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، یعنی کہ خود سپردگی دے دیں اور جزیہ دے کر خود کو ذمہ کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں۔ جزیہ کے بارے میں آپ کو پہلے بھی وضاحت کی گئی تھی کہ ذمہ اس کو کہا جاتا ہے جو جزیہ دے کر، یعنی کہ ٹیکس دے کر کسی اسلامی ملک میں رہے۔ جس طرح کہ آج ہمارے ملک میں بھی بہت سارے عیسائی رہ رہے ہیں، لیکن وہ یوں ہی رہ رہے ہیں۔ اسلامی جو شریعت ہے، اسلامی قاعدے کلیے کے حساب سے ان سے جزیہ وصول کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے ملک میں پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، لیکن ان کی جو ہٹ درمیاں ہیں، ان کی جو نافرمانیاں ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ وباؤ بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غصے میں گرفتار ہو کر پلٹے۔ وضربت علیہم المسکہ، اور ان پر مسکینی بھی مسلط کر دی گئی، جس طرح کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 61 میں بھی پڑھا تھا، جب ان کو کہا گیا تھا کہ تم لوگ عبادات میں لگو، دنیا کی جو مصروفیات ہیں ان کو ترک کر کے من و سلوہ تمہیں نعمت دی جا رہی ہے، اس کو کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے، ان چیزوں کا مطالبہ کیا۔ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے کیا آرڈر آیا؟ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ موسیٰ علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فان لکم ما سألتم۔ اور بھی فرمایا کہ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور مسکنی مسلط کر دی گئی اور اللہ کے غصے میں گرفتار ہو کر لوٹے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ تو یہی آیت مبارکہ ادھر بھی کنٹینیو کی جا رہی ہے، وہی نقشہ ادھر بھی کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ ان پر ان کو سزا کیوں دی گئی، ذلت اور رسوائی ان پہ کیوں طاری کی گئی کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے، وکانوا یعتدون، اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ جب انسان حد کراس کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو نافذ کرنے کی بجائے توڑتا ہے، کراس کرتا ہے، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ وہ اکثرهم الفاسقون، کہ اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا انصاف کا کمال دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں کہ ایک جماعت ان میں سے کھڑی ہوتی ہے، قائم رہتی ہے، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہیں رات کی گھڑیوں میں، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں، یعنی کہ قیام اللیل بھی کرتے ہیں۔ بہت سے ان میں سے نیک لوگ بھی ہیں۔ مزید اللہ رب العزت ان کے خصائص کیا بیان کر رہے ہیں؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے، یعنی کہ منکرات سے منع بھی کرتے ہیں، اور وہ بلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اس کی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے ایک قول نقل کیا ہے کہ جب کچھ صحابہ کرام مسلمان ہو گئے، یعنی کہ جو یہود کے علماء تھے انہوں نے اس کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے، تو اس وقت یہود کے جو متکبرین لوگوں میں سے تھے کچھ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اندر برے قسم کے لوگ ہیں، یعنی کہ جو اچھے لوگ نہیں ہیں وہی ہم اپنا دین چھوڑ کر تو ان کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے بطور ڈانٹ یہ یعنی کہ نقشہ کھینچا کہ سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں، بلکہ کچھ لوگ ان میں اچھے بھی ہیں، جو اچھے ہیں وہی ایمان قبول کرتے ہیں، اسلام کی طرف آتے ہیں، اپنے دلوں میں ایمان کو جگہ دیتے ہیں،
اور ان کے کیا حساد بتائے کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں وہ کھڑے ہو کر یعنی کہ قیام اللیل کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں، اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، معروف کا حکم اور منکرات سے منع کرتے ہیں اور بلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت نے ان کی صفات بیان کر کے، ان کے خصائص بیان کر کے ان کو منہ توڑ جواب دیا کہ جو تمہاری یعنی کہ خیال ہیں وہ باطل ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ برے قسم کے جو لوگ ہیں وہی اسلام قبول کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں، برگزیدہ ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو بھی کوئی وہ بلائی کریں گے تو اس کی کچھ بھی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ جس طرح اور بھی مقامات میں فرمایا کہ کچھ بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی بہت قدر کرتے ہیں، اس کو اپنے ہاں بڑھا چڑھا کر بہت بڑا یعنی کہ اجر عطا کرنے پہ قادر ہیں۔ بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو اور بھی بہت ساری خوشخبریاں ہیں کہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان سے گناہ غلطیاں ہو گئے وہ بھی اللہ رب العزت نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے صدقہ خیرات کرتا رہا کیا اس کا مجھے اجر ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل اجر ملے گا، اور بلکہ جو تمہاری برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھائیوں میں بدل دیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو تمہارے اس وقت کے صدقہ خیرات ہیں ہو سکتا ہے اسی کے بدلے میں اللہ رب العزت نے تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا ہو، اور ایسے لوگوں کے لیے مزید دوہرے اجر کی خوشخبری ہے۔ اس طرح کہ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کو دوہرا اجر دیا جائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص کہ جو اہل کتاب ہے اور وہ شخص اپنے نبی پہ بھی ایمان لایا، پھر جب اس نے میرے بارے میں سنا تو مجھ پر بھی ایمان لایا، میری شریعت کو بھی اس نے قبول کر لیا، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ پھر وہ غلام کہ جو کسی کی غلامی میں تھا، کسی کی ان کے ملکیت میں تھا، اللہ کا بھی پورا حق ادا کرتا تھا، اپنے مالک کا بھی، تو ایسے شخص کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ پھر تیسرا وہ شخص کہ جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، اس نے اس کو ادب و آداب سکھائے ہوں، اس کی بہت اچھی تربیت کی ہو، تو اس کے بعد پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے متقین کو، کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کتنا تقویٰ ہے، انسان کیا کام کس نیت سے کر رہا ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ان سے ان کے نہ تو مال کام آئیں گے اور نہ ان کی اولادیں، کہ اللہ کے ہاں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی، اور ایسے ہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ عموماً انسان کی ترقی کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مال اور دوسرا اولاد، کیونکہ اولاد انسان کی بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہیں اور انسان کے بڑھاپے کی سہارا بھی ہوتی ہیں، لیکن یہی اولاد اگر انسان اس کو نافرمانی میں لگا دے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، اور مال کو بھی اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرے، تو پھر یہ دونوں چیزیں وبال جان ہیں۔ جس طرح کہ اور مقامات میں بھی فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے مقامات سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری مال اور اولاد ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دے، یا پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں کوئی فائدہ دے یا تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بچا لے، لیکن اس کے برعکس اگر انسان مال کو اچھی جگہ پہ لگاتا ہے اور اولاد کو بھی اس کی اچھی تربیت کرتا ہے اور وہ نیک ہوتی ہے، تو پھر یہی مال اور اولاد انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہی مال اور اولاد انسان کے لیے جاریہ صدقہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ادھر سے اپنا لیسن نیکسٹ کنٹینیو کریں گے۔ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، بہت اچھے سے فرائیڈے گزارنے کی کوشش کیجیے گا، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا ترجمۃ القرآن گروپ 1 کا ٹیسٹ بھی ہے، تو بہت اچھے سے تیاری کیجیے گا۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی.